اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین کرام، میں سید فریج حسین زیدی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری اس رمضان سیریز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ولادت بسعادت امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ السلام اللہ علیہ اجمعین۔ 15 رمضان المبارک اس ہستی کی ولادت ہے کہ جسے میں اور آپ امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ السلام اللہ اجمعین کے نام سے جانتے ہیں۔ اس صلحوں کے بادشاہ کے، امن کے بادشاہ کے نام سے ہم آپ جانتے ہیں، اس کریم کی بارگاہ میں کہ جس کا نام ہی کریم اہل بیت، یعنی تمام جتنے معصومین علیہ السلام ہیں ان کے القابات میں سے، ایسا نہیں ہے کہ شاید صرف وہی کریم ہے باقی نہیں ہے نا، سب کریم ہے، لیکن جس طرح کے امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ اجمعین کا صرف امام زین العابدین ہی ہیں جو سب سے زیادہ عبادت کی، لیکن لقب ان کو ملا گیا، اسی طرح ان اہل بیت علیہ السلام سے کریم اہل بیت کا لقب میرے آقا مولا امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ السلام اللہ علیہ اجمعین کو ملا۔ امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ السلام اللہ اجمعین کی آپ کی فطرت، امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ السلام اللہ اجمعین کی آپ اگر حیات طیبہ کو دیکھیں، اگر ہم پڑھیں تو ہمیشہ آپ کو ہر جگہ منکسر المزاجی نظر آئے گی، ہر جگہ، اور بڑوں سے محبت اور خصوصاً اپنے نانا سے بہت بہت محبت کا ہمیشہ ہمیں واقعات نظر آتے رہے۔ اور منکسر المزاجی دیکھیں اس طرح تربیت کس طرح امپورٹنس رکھتی ہے زندگی کے اندر کہ بیشتر، یعنی سے ہماری کتابوں میں نہیں، تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں آیا کہ مسجد نبوی میں حسنین کریمین صلوات اللہ السلام اللہ اجمعین آنے والوں کی جوتیوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ دیکھیں کتنا بڑا مرتبہ، کتنی بڑی تربیت مجھے اور آپ کو میرے آقا امام حسن حسین سلام اللہ علیہ اجمعین دے کر جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہ اپنے نانا سے کس قدر محبت کے بعین ہی، یعنی اب میں آپ کو واقعہ جو یہ ہے کہ جب رسول اکرم پر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو امام حسن مجتبیٰ بعین ہی اپنے گھر میں، یعنی اپنے حجرے میں ہوتے تھے اور رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور جبریل اگر وہاں کوئی وحی لے کر آ رہے ہیں تو آپ بنا کسی تبدیل کے، دیکھیں اگر میں بھی ابھی کوئی اپنی بات کروں نا اور جو میں نے 2 منٹ پہلے کی ہو تو میں لفظ بہ لفظ وہ شاید ادا نہیں کر پاؤں گا، اور اگر اب میں اور آپ ہم سب کے اندر یہی ہے، لیکن آپ بعین ہی لفظ بہ لفظ وہی اپنی مادر گرامی سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آج رسالت ماپ پر کیا وحی نازل ہوئی ہے۔ تو والد گرامی یعنی سیدۃ النساء العالمین میری شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ اجمعین، آپ نے اس بات کو بتایا امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ اجمعین سے کہ ہمارے جو امام حسن ہیں، جو بیٹے ہیں، یہ ہمارے فرزند، یہ بلفظ بلفظ اپنے جد کی وحی کو میرے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو مولا امیر المومنین نے کہا کہ میں بھی، مولا امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ بیٹے امام حسن مجتبیٰ کس طرح اپنے نانا کی وحی کو لفظ بلفظ بعین ہی بیان کرتے ہیں۔ تو آپ امیر المومنین علیہ السلام ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے اور امام حسن مجتبیٰ داخل ہوئے والدہ گرامی کے پاس اور بڑی دیر تک کھڑے رہے، بیٹھے نہیں، اور سر جھکا کے اس طرح کھڑے رہے۔ تو آپ کی والدہ گرامی شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا
کہ بیٹے حسن مشتبہ آپ آج وہی نہیں بتائیں گے؟ فرمایا کہ میں اپنے بابا کو دیکھ رہا ہوں، اور جب میرے بابا میرے سامنے ہوتے تو نہ میں وہاں بیٹھنے کی جرات کر سکتا ہوں، نہ ان کے سامنے کچھ بولنے کی جرات کر سکتا ہوں۔ تو کس طرح سے مجھے اور آپ کو والدین کی عزت و احترام کرنا امام حسن علیہ السلام نے سمجھایا۔ اور پھر اس کے بعد صلح، اس کے بعد امن، یعنی یہ سب چیزیں امام سے کس طرح جڑی کہ آپ نے ہمیشہ متفقہ طور پر تمام کتابوں میں آیا کہ آپ ہمیشہ منکسر المزاجی اور ہمیشہ امن، آپ کہیں امن کا بادشاہ گیا، شہزادہ امن کہا گیا، کریم اہل بیت کہا گیا، تو کیسے یہ ہو سکتا ہے زن محترم کہ ان کے ماننے والے میں اور آپ جو ہمارے کریم اہل بیت ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کے بنا ہماری علی والوں کا گزارا نہیں ہے، جن کا گزر بسر نہیں ہے، تو کس طرح ہم میں ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے صلح ختم ہو جائے؟ آج کے اگر ہم معاشرہ بلٹ اپ کرنے بیٹھیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ایک انسان کی دوسرے انسان سے نہیں بنتی، دوسرے انسان کی تیسرے انسان سے نہیں بنتی، اور یہ پورا معاشرہ اس وقت ہم اس کے اندر ملوث ہو کر رہ گئے ہیں۔ لڑائی جھگڑے فساد ہر جگہ نظر آتے ہیں، چاہے وہ بھائی بھائی میں ہوں، بھائی بہن میں ہوں، باپ بیٹے میں ہوں، بیٹے ماں میں ہوں، بیوی بچوں میں ہوں، یہ آپ پورے معاشرے میں دیکھ لیں تو لڑائی فساد، اور ان سب کا یہ ایک ہی جڑ ہے، وہ ہے آپ کی بحث بازی، میری اور آپ کی تلخ کلامیاں، میری اور آپ کا صلح و مزاجی سے منکسر المزاجی سے نہ رہنے کے یہ جو دو بدل ہیں وہ یہ ہمارے سامنے اس جو بھیانک ایک معاشرہ میرے اور آپ کے سامنے بلٹ اپ ہو رہا ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپس کے اندر صلح کرنا چھوڑ دی ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے منکسر المزاجی سے رہنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم فوراً غصوں کو ہم نے روکنا چھوڑ دیا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ آیت کریمہ قرآن پاک کی میرے اور آپ کے لیے ہمیشہ درسگاہ بن کر کھڑی رہے گی کہ وہ لوگ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کون ہیں وہ لوگ؟ یعنی محترم جو اپنے غصوں کو پی جاتے ہیں۔ غصوں کو پینا یعنی برداشت، صبر، یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ہم اہل بیت مکاتب جعفریہ کے ماننے والوں کو تو کم از کم ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ماننے والے ہیں اس کریم اہل بیت کے، ہم ماننے والے ہیں اس امن کے بادشاہ کے کہ جس نے کبھی اپنی زندگی، اپنی حیات طیبہ میں لڑائی جھگڑا فساد نہیں کی۔ اور دوسری بات کہ ہمیشہ آپ کی بحث بازی، آپ کا جھگڑا، آپ کا غصہ دین کے لیے ہونا چاہیے، حق کی بات کے لیے ہونا چاہیے، کبھی اپنی پرسنل، اپنی ذاتی کسی سے کوئی دشمنی نہیں رکھیے گا۔ اور اس بات کو ہم انشاءاللہ اپنے آنے والے دیگر ایپیسوڈز میں ایکسپلین کرتے رہیں گے کہ کیونکہ عزیز محترم مجھے اور آپ کو سب سے پہلے ایک معاشرہ بلٹ اپ کرنا، اور معاشرہ تب تک بلٹ اپ نہیں ہو سکتا جب تک ہم آپس میں محبت کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ معاشرہ تب تک بلٹ اپ نہیں ہو سکتا جب تک میں اور آپ، ہم لوگ آپس کے اندر مل بیٹھنا نہیں سیکھ جائیں گے۔ جب تک معاشرہ بلٹ اپ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے اندر سے یہ کینہ پرستی، ہم اپنے اندر سے منافقت، ہم اپنے اندر سے یہ انا، ہم اپنے اندر سے اپنی بحث بازی، ہم اپنے اندر سے ان تمام غصوں کو مار دیں گے، تب تک ہم ایک معاشرہ بلٹ اپ نہیں کر سکتے۔ اور امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین کی تعلیمات پر تب ہی ہمارا سچا عمل پیرا ہوگا کہ جب ہم اپنے غصوں کو روک لیں گے، ہم صلح کرنا سیکھ جائیں گے، ہم بڑوں کا احترام کرنا سیکھ جائیں گے، ہم والدین کا احترام کرنا سیکھ جائیں گے، اس دن ہم اپنے کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ اجمعین کی حیات طیبہ کو سمجھ جائیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اس رمضان سیریز کے کسی دوسرے ایپیسوڈ میں۔ دیکھتے رہیں قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔